अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मैं फ़ेसबुक की एक नोटिफ़िकेशन आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, योर पोस्ट गोज़ अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, सो ओनली यू कैन सी इट। सी ऑप्शन, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में मेरे पास क्या है, चलिए देखते हैं। ये मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसका नाम है एच ब्रॉस, ये आईडी है उनकी, और 17 अप्रैल को उन्होंने शेयर की और 19 अप्रैल को इसी साल के 2023 के मैंने शेयर की। और ये है वैसे ही मीम्स जिसको कहते हैं, ये वो है। अब इसमें है क्या, आप देखें। इसके ऊपर ये तहरीर लिखी हुई है, हम दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का पाकिस्तान आने पर खुश आमदेद कहते हैं और मुफ्त आटा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी नीचे देखते हैं आइंस्टाइन को। अभी बाएं जानिब ओरिजिनल आइंस्टाइन है, मशहूर साइंसदान, और दाएं जानिब ये कोई शख्स है, शायद सिंध का है, बलूचिस्तान का है या शायद पंजाब का है, और हू बहू आइंस्टाइन जैसा है और इसने हाथ में आटे का थैला उठाया हुआ है। ये मीम्स किसी ने बनाई है जब उनको बिल्कुल हू बहू आइंस्टाइन जैसा कोई शख्स मिला और उसने हाथ में ये थैला उठाया हुआ है। किसी को पिक्चर मिल गई होगी न्यूज़ वगैरह में या कहीं पे भी, तो उसने इस तरह इसकी मीम्स बनाई है मजाक के लिए कि ये हूबहू आइंस्टाइन की शक्ल का है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन दोबारा जिंदा हो गया और इस तरह की कुछ बात। अभी इसके ऊपर क्या देखते हैं हम, लिखा हुआ है, उसने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, कंटेंट क्रिएटर ने आइंस्टाइन रीबोर्न इन पाकिस्तान का हैशटैग लगाया है, आगे लिखा है माशाल्लाह, और फिर आगे कुछ म्यूजिक भी है साथ में, तो उसका एड्रेस दिया हुआ है वेबसाइट का। उसके ऊपर हम नहीं जानते कि क्या है आगे, लेकिन छोड़िए, उसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के ऊपर देखते हैं। अभी मैं इसके ऊपर सी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ऑप्शन में देखते हैं, ये टेढ़ा हो गया। बेसिकली इसमें ये है ऑप्शन में कि आपको हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो हमारे रूल्स हैं आपको फॉलो करने चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर आप एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाता क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मैं पहले भी एक पोस्ट फेसबुक ने मेरी हटा दी थी और फिर मैंने बाकायदा उसके ऊपर एक्शन लिया। बीबीसी के ऊपर मैंने इनको ईमेल किया, उनसे रब्ता किया कि भाई आपका जो कंटेंट है, आपकी जो खबर है कोविड के बारे में, तो फेसबुक कह रहा है कि ये झूठी है, फेक है, और जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो फिर उन्होंने तो मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 3 दिन बाद फेसबुक वालों ने मेरी पोस्ट वापस लगा दी और माजरत भी की कि हम इसको गलत ले बैठे, समझने में गलती हो गई। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वक्त से जब फेसबुक का नामो निशान भी नहीं था, और यूट्यूब की पॉलिसी अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त है। आजकल तो टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या आ गया। और जो हमारा वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि इस तस्वीर में दो शख्स हैं जो कि हम शक्ल हैं। आपने देखा होगा कि दो भाई जुड़वा होते हैं या बहनें, तो अक्सर उनकी शक्ल मिलती है, लेकिन ये भी कोई उनका हम शक्ल नज़र आ गया, जैसे कि इमरान खान का कोई हम शक्ल निकल आता है, किसी और सेलिब्रिटी का, इसी तरह नवाज शरीफ का कोई हम शक्ल नज़र आ गई, जिस तरह की वो टिकटॉक पे होता है, आप देखते रहते हैं, वो कोई है गाने शाने गाने वाला है या गाने वाली है, उसकी शक्ल मिलती है। पहले तो मैं वैसे ही मजाक समझा, फेक समझा, लेकिन वो बाकी हकीकत है। बहरहाल तस्वीर मिल भी सकती है किसी की और फोटोशॉप भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की हम शक्ल दुनिया के किसी और कोने में मिल भी जाता है। तो हुआ कुछ यूं है कि फेसबुक ने जो ये स्टैंडर्ड की जो खिलाफ वर्जी का मुझे बता रहे कि भाई ये हमारे कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के खिलाफ है और उसकी खिलाफ वर्जी है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो वो गलत समझे कि ये आइंस्टाइन की कोई बेइज्जती हुई है और आइंस्टाइन का कोई फोटोशॉप हुआ है और उसके हाथ में कोई थैला वगैरह पकड़ाया गया और उसका मजाक उड़ाया गया है, तो वो उसको ये समझ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो उसको ये समझ बैठे हैं। हालांकि कंटेंट भी मेरा नहीं है, किसी और का है। दूसरी बात, फेसबुक खुद ही हमें सजेस्ट करता है कि आप ये शेयर करें, ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें। खुद ही आपको न्यूज़ फीड में मुख्तलिफ पेजों की और दोस्तों की पोस्टें दिखा रहा होता है,
اور اکثر ایسی چیزیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے آپ کے لیے خود ہی. وہ ایک کمپیوٹرائز وہ الگورتھم جیسا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں، ایک خودکار نظام ہے کہ جو چیز فیس بک پہ لوگ براؤزنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جس چیز پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ہسٹری سیف ہو رہی ہوتی ہے، اور بعد میں پھر اسی ہسٹری کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کو اسی طرح کی چیزیں اور ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں. فیس بک کے علاوہ میں ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہوں، ان کی پالیسیاں بھی کچھ بہت کچی اور بیکار جیسی ہیں. اور فیس بک تو ابھی وہ بالکل ہی گھٹیا ہو گیا، بیکار ہو گیا. اس کے مقابلے میں یوٹیوب اچھا ہے. اور میں مختلف اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں فیس بک کے اوپر ان دنوں میں وہ بند کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود ہی ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتا ہے، اور اگر وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، کوئی میمز وغیرہ، کوئی فنی، اور وہ ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ یا تو کوئی رپورٹ کر لیتا ہے، حالانکہ کتنی پرانی پوسٹ ہے، اور یہ ابھی مجھے نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، اور ابھی ہم اس کو ہائیڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ یہ اگر آپ نے دوبارہ سے اس طرح کی غلطی کی تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کو لاک کیا جا سکتا ہے. جس طرح کے کئی لوگوں کے ساتھ میں دیکھ چکا ہوں کہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے وقت تک، یا کچھ اس طرح، کیونکہ لوگ پوسٹیں کر دیتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں کہ فیس بک نے مجھے جیل بھیج دیا تھا. یعنی کہ وہ ایک قسم کا جیل ہوتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے، لائک نہیں کر سکتے، کمنٹ نہیں کر سکتے. ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اور ایک شخص مجھے تقریباً یعنی کہ 2-3 مہینوں کے دوران اس نے مجھے کوئی نہیں تو کوئی 5-6 دفعہ مختلف اکاؤنٹوں سے اس کے فرینڈ ریکویسٹ آئی، میں ایکسیپٹ کر جاتا تھا. پھر میں سوچتا تھا یار اس شخص کو کیا بخار ہے کہ ہر کچھ 15-20 دنوں بعد، 10 دنوں بعد یہ ایک اکاؤنٹ کھول لیتا ہے مختلف آئی ڈی سے اور مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتا ہے. تو میں اس کو کیوں اتنا اچھا لگتا ہوں. بعد میں بڑے عرصے بعد کوئی ایسا ہی چانس ملا کسی اور موضوع پہ، اس طرح کوئی جان پہچان ہوئی اور پھر میسنجر پہ بات ہوئی، تو میں نے یہ سوال ان سے کر ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہوں اور اپنی تصویر لگاتا ہوں، اس کی بہت بڑی داڑھی تھی، کافی کھلی، اور چہرے پہ کافی بکھری ہوئی بڑی داڑھی تھی. تو اس نے بولا جب بھی میں آئی ڈی بناتا ہوں اور اپنی تصویر لگاتا ہوں تو وہ لوگ میری آئی ڈی کو بلاک کر دیتے ہیں اور میرا اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو پھر مجبوراً مجھے دوسرا بنانا پڑتا ہے. تو اس میں نے نام چینج کر کے رکھ دیتا ہوں یا کچھ اس طرح تصویر چینج کر کے رکھ دیتا ہوں. تو پھر اس طرح میں کام چلاتا ہوں. تو سوچئے یہ آزادی اظہار کے اوپر یہ ان لوگوں کی باتیں اور ان لوگ کا اپنے سٹینڈرڈ ہے جو ہم لوگ کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں آزادی اظہار کے اوپر. یہ ہے ان کی آزادی اظہار اور ان کا یہ سسٹم، جن کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ آئنسٹائن کی پکچر کو کسی نے بھی چھیڑا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، صرف اس کا ایک ہم شکل نکل آیا جو بیچارہ آٹے کی تھیلی لے جا رہے گھر میں، جو وہ مفت کے آٹے کی لائن گورنمنٹ کی طرف سے لگتی تھی یا کچھ اس طرح سسٹم. تو اس کی وہ پکچر وائرل ہو گئی اور یہ لوگ کیا سمجھے، آئنسٹائن کی بےعزتی. تو دوستو یہ تھا آج کا ویلاگ. اپنے آپ کو خبردار رکھا کریں. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کی پالیسیوں سے بھی خبردار رہا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور جب بھی کوئی پوسٹیں وغیرہ کرنی ہو تو ان چیزوں کے اوپر ذرا آپ بھی خبردار رہا کریں. ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، جو ان کی مرضی ہو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے. تو بس یہ ایک انفارمیشن دینی تھی آپ کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا تھا کہ میں اپنی ایکٹیویٹی محدود کر رہا ہوں اپنے فیس بک کے اوپر. لیکن آپ دوستوں نے کسی نے بھی اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ضرور آپ رابطہ کریں، کیونکہ رابطے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن شیئر کرنے والی جو چیزیں ہیں اور یہ وہ نیوز وغیرہ اس طرح کی، تو یہ سب بکواس چیزیں ہیں آج کل. ایک تو جھوٹ بھی ایسا ہو گیا اور ایک تو فیس بک اور یہ چیزیں بھی اس طرح ہو گئی، ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے. جس طرح میں نے ارلی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں نے ایک BBC کی نیوز کووڈ کے بارے میں انفارمیشن کی غرض سے، آگاہی کی غرض سے فیس بک کے اوپر شیئر کی، اور پھر انہوں نے وہ ہٹا بھی دی، اور پھر ساتھ میں مجھے یہ وارن بھی کر دیا کہ آپ جھوٹی معلومات شیئر کر رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ اور یہ ہمارے رول کی خلاف ورزی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چلیے چھوڑیے، لمبی بحث ہے.
تو میں اپنے یوٹیوب کے اوپر زیادہ تر ایکٹیویٹیز رکھتا ہوں، اپنے مختلف چینل، اور جو کافی پرانے بھی ہیں، اور میں وہاں ان چینلوں سے پیسہ بھی کما رہا ہوں۔ لیکن یہاں ان کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، تو ابھی میں اس کو اتنا استعمال نہیں کروں گا، اس کے اوپر میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، اپنی محنت نہیں کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ ان کے بھی پیجز وغیرہ ہیں، اور مجھے کافی آفر کر رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ سٹار لو ہم سے، اور ہم سے اپنے پیجوں کے ذریعے پیسے کماؤ، آپ کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے مختلف پیجز ہیں، آپ لوگ کو معلوم ہے، یوٹیوب کے اوپر چینل بھی کئی سارے ہیں مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے، تو بس ان کے اوپر میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور ایک ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہے، صرف یہ آپ لوگ کے ساتھ رابطے کے لیے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔